نماز کا وقت ہو گیا اور اس دوست نے قبلہ رخ جسے ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس کی بجائے شمال کی طرف منہ کیا اور میں بڑا تجسس میں پڑا رہا کہ یہ کیا نہ کیا. ٹھیک ہے. نماز کے بعد میں آپ کا ٹیلی ویژن آن ہے؟ جی میں دیکھتا ہوں. کائنڈلی اس کی آواز بند کر لیں, اپنا سوال دوہرا لیں, پھر اس کی آواز پوری کر لیں, پھر ہم آپ کو جواب دیتے رہیں گے, آپ سنتے رہیں گے. اوکے جی. ابھی میں بتا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ میں نے نا بعد میں اسے پوچھا کہ میرے بھائی یہ تو نے اس طرف منہ کر کے آپ نے آواز بند نہیں کی, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں اور سوال کرتے جائیں. جب آپ سوال پورا کر لیں گے تو پھر ٹیلی ویژن کی آواز آن کر لیں. جی. تو وہ میں نے یہ اسے پوچھا نا جب جی جی کہ تم نے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کیوں کی, ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے صرف ایک ہی جواب دیا کہ کسی کو کیا پتا کہ قبلہ رخ کس طرف ہے. ہاں یہ بڑی اہم بات اور کہی. میں پریشان ہو گیا, پھر میں نے بحث نہیں کی. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا گھر جا کے آج مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ اس مسئلے کو ذرا واضح طور پہ اس کی وضاحت کرے, اور وہ دوست بھی نیچے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے مولانا, آپ کے لیے میں نے ٹی وی کو آن کروایا ہوا ہے اور اوپر بھی. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ کا سوال ختم ہو گیا یا کوئی ضمنی کوشچن ہے آپ کا؟ بس اتنا ہی مسئلہ ہے. بارہ اتنا ہی مسئلہ. تو وہ بھائی بھی بات بتائے نا کہ اس نے کیوں ادھر منہ کر کے پڑا, وہ بیٹھا آپ کے پاس ہے. بند کر دیا. ہاں بند کر دیا. ہاں چلے سیدھی سی بات ہے. قبلے کا تو ساری دنیا کو پتا, پاکستان میں رہنے والے سارے جانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے, اس طرف ہے, مسجدیں اس رخ پر بنی ہوئی ہیں, نمازی سارے جانتے ہیں. اگر کسی کو نہیں پتا کسی سے پوچھ لے کہ آپ کے گھر میں قبلہ کس طرف ہے, بتا دیں گے. یہ کوئی پوچھنے کی بات تو نہیں. اور اگر ویسے ہی کوئی اندر ان کے اور ہے ایک بات کہ نہیں مکہ کی طرف منہ ہی نہیں کرنا, جیسے بھائی لوگ عکا کی طرف کرتے ہیں, فلسطین میں عکا جہاں بہار اللہ نے کہا میرا تو وہی قبلہ ہے, ادھر وہی بھائی کرتے. ایسا کوئی بے دین ہے کہ اور طرف منہ کرتا ہے تو اس کی بات تو بتا دیں. ورنہ اگر واقعی مکہ کے قبلہ کو قبلہ مانتا ہے, صرف اس کو یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہاں کدھر ہے, تو پوچھ لے کسی سے, بات کرائے نا کوئی. ٹھیک ہے. مطلب تھوڑا بہت اگر اکرم بھائی آپ دوبارہ کال ملا کے ہمیں تھوڑی سی بھائی کے ساتھ بات کروائیں گے تاکہ مزید مسئلہ حل ہو جائے. کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا, وہ کس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کیا پتا. آپ یہاں بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں آپ کو پتا کہ امریکہ کہاں ہے, یو کے کہاں ہے, فرانس, سوئٹزرلینڈ, پنجاب, سندھ کہاں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا, میں اکرم دوبارہ سے کال. جی بالکل, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو میں نے بعد میں پوچھا اس سے جب, تو اس نے کہا کہ یہ کسی کو کیا خبر ہے کہ کس طرف ہے. جیسا کہ میں نے اس کا لہجہ اور اندازہ دیکھا, میں نے تو یہ محسوس کیا کہ یہ جاہلانہ طریقہ ہے, کیونکہ وہ تعویذات وغیرہ بھی لکھتے ہیں اور وہ وہ لٹوں والوں کے مریض بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں شاید وہی ٹھیک ہے. وہ پھر اکرم بھائی پریشان ہوا تھا. نہیں آپ کو پریشان ہونے یہ بات آنی چاہیے کہ ہمیں آقا نے جو رخ بتایا ہے وہی جائز ہے. بالکل یہی بات میں روشنی چاہتا ہوں. جو آپ نے رخ بتایا نا کہ مکہ کی طرف منہ کرو, بیت اللہ کی طرف منہ کرو, صحیح وہی حضور کا حکم ہے. اب یہ بھائی آپ بات کرتا خود تو بتاتا کہ کیا وجہ ہے, اس کو کیوں نہیں اس طرف منہ کرتا, ادھر کیوں نے منہ کیا. اور اگر وہ لٹوں والے کے مرید ہیں یہ دوسرے, تو پھر ہو سکتا کوئی ایسا ہی گروہ ہو جو کہے کہ ہم تو اس کعبہ کو مانتے ہی نہیں جو مکہ کا, ہمارا قبلہ تو ہے یہ قطب شمالی, یہ ستارہ, ہم ادھر کو منہ کرتے ہیں اور بنا دیتے ہیں بات کہ یہاں حضور کا نور رہا تھا, ہمارا قبلہ تو وہ ہے. تو ایسے لوگوں سے کیا بات کرنی ہے جو نبی علیہ السلام کے دین کے ہی خلاف ہے. نبی کچھ کہتا ہے, اس کی بجائے اپنی باتیں کرتے جاتے. نہ قطب ستارے میں نور رہا, نہ قطب ستارہ کوئی چیز ہے. یہ تو کافر قومیں پوچھتی تھی قطب شمالی کو, یہ بھی پوچھنے لگے, نام رکھ لیا کہ حضور کا نور رہا. جی السلام علیکم. السلام سر, ایک سوال یہ اور بھی آئے, یہ بھی سندھ سے ہے. جی سندھ سے. اچھا فرمائیے. تو ہمارے ملک میں غیر مسلم لوگ ہیں, وہ خیرات کرتے ہیں, دیگے چڑھاتے ہیں, یہ پکوانا کھانا کھلاتے ہیں, یہ غیر مسلم ہیں, ان کے کھانے میں یا شرکت کرنے میں کیا ہے, ہر جائے نہیں کوئی کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے میرے سندھی بھائی, اگر تو وہ عام ہی کھانے کھلاتے ہیں نا, جیسے ہم پکاتے کھاتے رہتے ہیں, اس طرح انہوں نے پکایا, آپ کو بھی کہا بھائی کھا رہو, تو کوئی بات نہیں. اگر وہ کھانا حرام نہیں شریعت میں, کوئی مردار یا خنزیر وغیرہ نہیں, اور برتن بھی صاف ستھرے ہیں, تو آپ کھا سکتے ہیں. ہندو کا ہو سکا کوئی بات نہیں. اور اگر وہ کوئی ان کی نیاز ہے,
کوئی بتوں کا چڑھاوا ہے، ان کا خاص کوئی جشن ہے، تو پھر تو نہیں آپ کو کھانا چاہیے۔ وہ تو یہ لوگ نہیں کہتے ہیں یہ ہمارے بت کے نام پہ ہے یا یہ میرا نیاز ہے، یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے نام سے خراب کرتے ہیں، آپ لوگ آ جاؤ میرے ساتھ کھا جاؤ۔ مولانا میں اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو پھر ضرور کھائیں، اللہ کے نام کا کہتے ہیں نیاز دے رہا ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ میں تھوڑی سی اس علاقے کی وضاحت کر دوں، چونکہ ہمارے پنجاب کے اندر اس طرح کے لوگ کم ہیں، لیکن صوبہ سندھ کے اندر خاص طور پر ہندو لوگ بھی ہیں اور عیسائی لوگ بھی ہیں، اور مشنری ادارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ شاید وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے غریب مسلمانوں کو اس طرح کے کھانے کھلاتے ہوں گے، اور بعد میں شاید اپنی دعائیہ کو تقریب کرتے ہوں گے یا کچھ کرتے ہوں گے، کچھ ایسی بات بھی ہے بھائی؟ اچھا، اور اس کے برتنوں میں یا کوئی ہندو غیر مسلم ہونے سے میل ملاپ ہے یا دوستانہ ڈال پاتا ہے تو ان کے برتنوں میں یا اس کے ساتھ کھانے میں؟ ہندوؤں کا خاص طور پر کوئی حرج نہیں ہے، ہندو ہوں تو برتن اگر آپ دیکھتے ہیں نا صاف ہیں، اس میں پیشاب وغیرہ یا شراب نہیں، تو آپ وہ کھائیں۔ ہندو ہے تو پھر کیا ہوا، انسان ہی ہے۔ اچھا ہاں، بتوں کے نام کی نیاز نہ ہو کوئی۔ اچھا، جی چلے، بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ یہ سمجھتا نہیں پڑتا ہے، یہ بہت لوگ ہیں جو کیٹرنگ ہیں، کارخانے چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نام سے کر لیا یہ کھاؤ۔ وہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، تیار کر کے شہر سے لے کے لے آتے ہیں۔ اللہ کے نام کی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بدھ کریں، ہندو کریں، عیسائی کریں، ٹھیک ہی ٹھیک ہے، اللہ کے نام کی بہت تو بہت شکریہ جی اچھی آپ کے کال کرنے۔ جی مولانا طلاق والے مسئلے کو حل کریں گے جب طلاق والا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ حیض کے دنوں میں طلاق حرام ہے، دی ہوئی شمار نہیں کرنی، ایک بھی نہیں کرنی، سب فضول ہے۔ بلکہ طلاق جو حیض کے علاوہ عورت پاک تھی مگر آپ ان دنوں مل چکے، انٹر کورس ہو چکا، اس زمانے میں بھی دے، وہ بھی طلاق نہیں۔ یہ لکھنے میرے مسئلے بالکل مولانا جو علماء کرام دونوں مسئلوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، نہیں، ان سے وہ جب وہ کفری اس کے ٹوٹے ہوئے دندانے، دروازہ کیسے کھلے گا؟ صحیح طلاق ہوگی، ایک طلاق دو، حید نہ ہو، پاک بھی ہے تو جماع نہ کیا ہو، دو عادل اور موت پر آدمی لاؤ گواہ۔ اگر نہیں اس وقت کوئی دو شریف آدمی، آپ نے کروڑ بھی کہہ دیے، وہ ایک بھی نہیں۔ میرے مسئلے پکے لکھو، ان باتوں سے انہوں نے لوگوں کو گھر اجاڑ دیے، حلالے اور سارا مڑ کے اپنے چکر چلائے ہوئے، حلالے کر کے عیش کرتے ہیں۔ طلاق کوئی آسان ہے، دین نے اس مسئلے پہ اگلے ہفتے بھی بات کریں گے مولانا، میں کرنی یہ مسئلہ ضرور کرنا، اس مسئلے پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ ہم جب کوئی بندہ ہمارے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اس طرح کے باریک سوال اس سے نہیں کرتے، خالی یہی بات کہتا ہے کہ میں نے ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دیں، ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے صرف ایک ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہو گئی۔ ایک مجلس والی جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، وہ عام سوال ہے نا، اصل تو یہ اصل یہ سوال یہ حیض تھا اس وقت بھی دماغ کر لیا تھا ان دنوں میں، گواہ 2 تھے، یہ لکھا تھا۔ آخری کال لے لیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اور محلہ سامنے رکھا کریں جی بھائی فرمائیے۔ دیکھ رہا تھا تو اس میں خبر آئی تھی کہ اسلام آباد میں جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی خبر ہے؟ اسلام آباد میں نہیں، آج کی خبر ہے؟ ابھی تازہ ترین۔ اچھا، تازہ تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں جی یہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی اپنا وہ ان کی ہے سائنس، تو یہ اسلامی روح سے یہ عذاب کی شکل ہے کہ اس کی وضاحت فرمائیے تھوڑی سی۔ یار اس کی وضاحت اگلے اتوار فرمائیں گے، کیونکہ ہم بھی اس علم کو بہت زیادہ نہیں جانتے۔ نہیں، انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے، وضاحت کریں گے انشاءاللہ اگلے اتوار نا۔ میں آپ کا سوال لکھ لیتا ہوں، لکھ لیں آپ سوال، یہ بیان کرنا ضروری بات ہے، لوگ اب اذانیں ہو گئی ہیں تو ہم نے اپنے پروگرام کو بھی تھوڑا کلوز کرنا ہے، مولانا کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور جن کی محبت اور تعاون کے باعث اگلا اتوار یہ پروگرام ہمارا چلتا ہے، ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ خیر سے رکھے، گلیکسی والوں کو فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے ہر اتوار براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کے براہ راست جوابات مرحمت فرماتے ہیں ملک کی ممتاز اور مایہ ناز علمی شخصیت، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے اتوار تک کے لیے پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔